خوشی کیا چیز ہے ہم پہلے یہ دیکھیں گے، پھر خوشی کن چیزوں سے نہیں ہوتی ہے وہ دیکھیں گے، پھر ہم خوشی کیسے حاصل کرتے ہیں وہ دیکھیں گے. سسٹر فلاں ابھی کسی سسٹر نے بولا تھا کہ ٹینشن نہ لیں، اس سے ہم کہیں حد تک خوش ہو سکتے ہیں، لیکن ٹینشن ایسی چیز ہے کہ ہم خود شوق سے تو نہیں لیتے لیکن ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے a feeling that comes over you when you know life is good, that is happiness. ایک احساس جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس گھر ہے، رزق ہے، اولاد ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، نہ بیماری ہے نہ کوئی اور پرابلم ہے، سب کے پاس سب کچھ آپ کے پاس ہے. وہ احساس جو کہ آپ کے اندر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میری زندگی اب خوش ہے، میری زندگی سب کچھ ہے، میری زندگی میں ایوری تھنگ از دیر، تو وہ جو آپ کے اندر سے جو مسکراہٹ آئے گی دیٹ از ہیپینس. آپ محسوس کیجئے کہ آپ کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کے پاس مال ہے، اولاد ہے، صحت ہے، اور سب کچھ، گھر ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے، اور پھر آپ ایک اندر سے خوشی محسوس کر رہے ہیں، دیٹ از ہیپینس. ایک چھوٹی سی اسمائل جس کو بول سکتے ہیں دیٹ از ہیپینس. اسمائل نہ بھی کرے تو بھی وہ چیز ہیپینس ہوگی. ٹھیک ہے. سورس آف ہیپینس کا اپوزٹ ہوگا بالکل سیڈنس، خوشی کے اپوزٹ ہے غم. تو ہم سورس آف ہیپینس کس ذریعے سے خوشی آتی ہے، اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خوشی کیوں نہیں آتی، کیوں ہم ناخوش ہوتے ہیں. اگر ہم وہ دیکھ لیں تو پھر ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم خوشی کیسے آتی ہے یہ دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں رکھوں گی شرعی اعتبار سے پہلے اچھا میں چاہتی ہوں کہ یہ چیز میں خوشی اور غم اس سے پہلے بولوں، اس سے پہلے میں الرحمن اور الرحیم کا مطلب آپ کو بتاؤں. ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. رحمان اور رحیم یہ نام اللہ کے ذاتی نام، الرحمن ذاتی نام ہے اور یہ دونوں نام صفاتی نام ہیں. تو میں پہلے اللہ کی یہ دو کوالٹیز، یہ دو نیم جو ہے میں آپ کو پہلے وہ بولنا چاہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن کی طرف بڑھیں گے، کیونکہ یہ چیز ہمارا جو کنیکشن اللہ کی طرف ہے اگر وہ ہم اس کو سمجھ جائیں کہ اللہ ہے کون آخر، تو پھر ہماری زندگی کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں. ویسے تو یہ سیشن کا حصہ نہیں ہے لیکن آئی وانٹ ٹو سے دیٹ. الرحمن یعنی بہت مہربان، وسیع مہربانی کرنے والا، بہت مہربان. اچھا، تو کچھ علماء نے الرحمن الرحیم کے کچھ معنی بتائے ہیں، کچھ علماء نے کچھ بتائے ہیں، جیسے کہ دو کیٹیگری کے علماء ہیں، دو طرح کے علماء ہیں. تو ایک طرح کے الرحمن الرحیم اور ایک طرح کے الرحمن الرحیم، یہ دونوں طرح کے جو مطلب بتائے ہیں میں آپ کو دونوں بتاؤں گی. اس سے آپ کے دل میں اللہ کے رحمان اور رحیم ہونے کی صفت کی جو کوالٹی ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، بہت مہربان، بہت مہربان. الرحمن یعنی بہت مہربان اور الرحیم یعنی رحم کرنے والا. الرحمن یعنی بہت مہربان، الرحیم یعنی رحم کرنے والا. تو الرحمن جو اللہ کا رحمان نام ہے وہ ہے گریٹر ڈگری میں، یعنی بہت مہربان. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج بارش ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان والا، غیر ایمان والا، مسلم، ہندو، کرسچن، یہودی، نصارہ، سب کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. چھوٹا بچے سے ہو کے گناہ گار انسان بھی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بارش برساتا ہے. دھوپ کی اگر کسی کو ضرورت ہے، اگر ہم دعا کرتے ہیں، دعا کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، دھوپ دیتے ہیں. اللہ کی نعمتیں جو سب پر ہوتی ہے، ایکول کوانٹٹی میں، ایکول کوالٹی میں ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں گریٹر ڈگری میں اللہ تعالیٰ رحمان ہے. اور رحیم کس طرح سے ہے، جیسے کہ آخرت پر اللہ کی رحمت سب پر نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں وہی شخص جائے گا جس پر اللہ کی رحمت ڈھانک لی گئی ہو. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اللہ کی رحمت آپ کو نہ ڈھانک لے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جب تک اللہ کی رحمت مجھ پر کور نہیں کرے گی جب تک میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا. تو یہ اللہ کی رحیم والی جو کوالٹی ہے وہ آخرت میں ہمیں ضرورت پڑے گی اس کی، کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. کس طرح رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہاں پر سب پر نہیں ہوگی، سب پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی. جو مومن ہیں، ایمان کے بعد نیک عمل کرنے والوں کے اوپر ہی اللہ کی رحمت ہوگی. اچھا، یہ رحمان اور رحیم کچھ علماء اس طرح سے اس کا ڈیفائن کرتے ہیں، اور کچھ علماء جو میں بولوں گی وہ ہے
رحمان یعنی جوش کے ساتھ. اللہ کے جو نیم ہوتے ہیں جس میں آن ہوتا ہے، لاسٹ میں الف اور نون ہوتا ہے، وہ اللہ کے جو نیم ہوتے ہیں وہ جوش کو بتاتے ہیں. جیسے کہ عربی میں بہت غصے والا، غصے سے جو پھٹ رہا ہے اس کو بولتے ہیں غضبان. غین ضاد الف با نون، غضبان یعنی غصے سے بہت زیادہ، جیسے لال پیلا ہو جا رہا ہے، پھٹ رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں غضبان. اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمان ہے یعنی بہت جوش والا، بہت وسیع، بہت مہربان. اور رحیم ہے، رحیم یعنی مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیوسلی. اب آپ انٹو کریے، آپ انٹو کراس کریے، بہت وسیع، مہربان اور مسلسل کنٹینیوسلی رحم کرنے والا. تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کس طرح سے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ دو کوالٹیز کو اللہ کی انٹو کریے اور دیکھیے اللہ کے صفاتی نام جہاں بھی آتے ہیں، تقریباً ہر طرح قرآن میں آپ جہاں بھی اللہ کے نیم دیکھیں گے بیچ میں وا نہیں آتا. سورہ حشر میں کچھ ایک ہی اسی سورے میں صرف وا آیا ہے، ادروائز کوئی سورے میں وا بیچ میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اور یہ نہیں، یہ جب اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز ہیں سب ایک ساتھ ہوتے ہیں. جیسے کہ الرحمن الرحیم یعنی وسیع، مہربان اور مسلسل کنٹینیوسلی رحم کرنے والا. ایسا نہیں کہ آج مہربان ہے تو کل رحم کرنے والا ہوگا، کل رحم کرنے والا ہے تو، یا پھر آج رحم کرنے والے ہیں تو کل نہیں کریں گے، پھر پرسوں نہیں کریں گے، ایسے نہیں. مسلسل کنٹینیوسلی، مطلب ایک تھوڑا بھی چھوڑے بغیر. یعنی اللہ تعالیٰ وسیع مہربان ہیں اور کنٹینیوسلی رحم کرنے والے ہیں. اس کی ایک مثال میں کوئی علماء سے سنی تھی، ماشاءاللہ بہت اچھی مثال دیے تھے، تو میں وہی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، جو کہ یہ ہے کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی ایک ماں بیٹے جا رہے تھے، بیٹا چھوٹا ہے 2 سال کا اور ایک پیرنٹ ہے، ان کا ممی کا وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ماں مر گئی. تو بیٹا جو ہے ان کی گود میں یا پھر ان کے قریب جا کے وہ خون وغیرہ دیکھ کے رونے لگتا ہے کہ مما اٹھو، مما اٹھو. تو ہمارا دل کیا کرتا ہے؟ دل بولتا ہے کہ وہ بچے کو میں لے لوں، میں بچے کو لے لوں اور بچے کو میں اس کی پرورش کروں، میں رکھ لوں. اللہ اس کو کتنا تکلیف ہو رہی ہے، اس کی ماں کی کتنا اس کو یہ ہو رہا ہے نا. لیکن اگر ہم بچے کو لے لیں اور لا لیں گھر، تو ہم اس کو کتنے دن رحم کریں گے؟ کچھ مہینے، کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کچھ سال. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سوچیں گے کہ ارے بھائی اس کو کیوں لائے، ہم کون سے وقت میں اس کو اٹھا کے لایا، خواہ کیوں لایا میں، میرے گھر کا خرچہ چلنے تک ہی بہت تھا، اب اس کا بھی دیکھوں، میں اس کی پڑھائی کا دیکھوں، اس کی رزق کا دیکھوں، ہے نا. تو ہمارے دل میں اگر رحم ہوتا ہے تو تھوڑی دیر یہ الرحمن والی کوالٹی ہو گئی. ہمارے دل میں جو تھوڑی دیر آتا ہے نا تو وہ الرحمن ہو. لیکن ہم الرحیم نہیں بن سکتے، ہم کنٹینیوسلی کسی پر رحم کر ہی نہیں سکتے. ایک ماں بیٹے پر رحم کرتی ہے، ماں اپنے بچے پر رحم کرتے ہیں، یعنی وہ تھوڑا بہت الرحمن والی کوالٹی میں آ جائے گا، لیکن الرحیم مسلسل نہیں کر سکتے. ماں اور بچے کا رحم بھی مسلسل نہیں ہو سکتا. کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ ماں کی زبان سے بددعا بھی نکل جاتی ہے. ہم کئی سٹوریز سنے ہیں کہ ماں کی بددعا مت لو، ایسے ہوگا ویسے ہوگا، تو اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے وسیع مہربان اور مسلسل کنٹینیوسلی رحم کرنے والے. اب آپ سوچئے کہ کبھی ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی لاپرواہی کی وجہ سے آپ ایک وقت کھانا نہیں کھائے؟ کبھی ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ بور ہو گئے آپ سے، یا پھر بیزار ہوئے، یا پھر آپ کا خیال نہیں رکھ کے اللہ تعالیٰ آپ کو 2-3 منٹس آکسیجن پرووائڈ نہیں کیا؟ نہیں، مسلسل رحم کرنے والا. یعنی رحم کس کو بولتے ہیں؟ ہم ایک ماں کے بیٹے پر رحم بولتے ہیں، تو رحم کس کو بولتے ہیں؟ یعنی اس کا خیال رکھنا، اس کو کیئر کرنا، ایوری ٹائم اس کو پروٹیکشن دینا، ایوری ٹائم اس کا خیال کرنا، رائٹ، اسی کو رحم بولتے ہیں نا. کوئی اور ہے جو کہ رحم کا ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کوئی اور ڈیفینیشن؟ سمپل ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ اس کا خیال رکھو، اس کی پروٹیکشن کا خیال رکھو، اس کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے. آپ ایک ماں کو دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے کس طرح وہ خیال رکھتی ہے، کس طرح وہ رحم کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایوری سیکنڈ آکسیجن پرووائڈ کر رہے ہیں، صبح، دوپہر، شام، اور بیچ میں سنیکس ہو جاتے ہیں ہمارے،
اتنا ہمارے لیے فوڈس پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ ایک دانہ اٹھا کر دیکھیے, آپ پیدا نہیں ہوئے تھے, یہ دنیا نہیں بنی تھی, اس سے پہلے اللہ نے 50,000 سال پہلے ہماری قدر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. لکھا ہے نا نہیں؟ ہمارا اس پر ایمان ہے نا کہ اللہ نے ہماری قدر لکھ دی ہے. ہماری قدر اللہ نے لکھ دی ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے, میں اپنی اگزامپل دے کے آپ کو بولوں گی کہ اللہ تعالیٰ میری پیدائش کے 50,000 سال پہلے میری قدر لکھے ہیں کہ میرا نام شبستہ شیرین ہوگا, میں فلاں کے فیملی میں پیدا ہوں گی, جس کا خاندان یہ ہوگا, جس کی فیملی یہ ہوگی, میرا رزق کیا ہوگا, میں کیا پہنوں گی, کب تک پہنوں گی, کب تک وہ چیز رہے گا, میں کھاؤں گی کیا, کب تک میرے جسم کو وہ توانائی لگے گی. ہر چیز اللہ نے لکھے. میں یہ کپڑا پہنوں گی, اللہ نے یہ بھی لکھا ہے. میں یہ دانہ فلاں اٹھا کے کھا لوں گی اور اس وقت کھاؤں گی, یہ بھی اللہ نے لکھ دیا ہے. اللہ جانتا ہے سب. تو سوچیے آپ, اللہ ہمارا کتنا خیال رکھ رہے ہیں. ہم ایک کسی شخص کا اتنا خیال رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, ممکن نہیں ہے. ایک ماں بھی ہے جو کہ بہت مہربان ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ, لیکن کچھ وقت وہ پروٹیکشن کرے گی. جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا اس کا خیال رکھنا وہ کم کرتے جائے گی. کوئی ہے جو کہ جس کا بچہ 20 سال کا 25 سال کا ہے, اس کو ماں چھوٹے بچے کی جیسا پروٹیکشن کرتی ہے. نہیں, وہ سمجھتی ہے کہ ٹھیک ہے, اب وہ لائق ہو گیا ہے کہ اپنا خیال رکھ سکے. لیکن نہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ ویسے نہیں چھوڑا ہے. آپ 60 سال کے بوڑھے کو دیکھیے یا پھر 7 دن کے بچے کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ سبھی کو ویسی پروٹیکشن دیا ہے. سبھی کا رزق لکھا ہے, کتنی عمر جینا ہے, کب جینا ہے, کیسے جینا ہے, سبھی کچھ. یعنی کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ رحم کر رہے ہیں, کنٹینیوسلی. ایک آدھ وقت بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی لاپرواہی سے آپ کو کچھ نہیں ملا ہو. یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ملا, آپ سے چھین گیا, یہ آزمائش ایک الگ چیز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ لاپرواہی کر کے, یا پھر اللہ تعالیٰ آپ پر بے رحم ہو کے, یا پھر ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں, ہم اتنے سارے گناہ کرتے ہیں, پھر بھی ایسا نہیں ہوا کہ آج تو نے گناہ کیا, میں تجھے آج کا رزق نہیں دوں گا, کینسل. کبھی نہیں ہوا, الحمدللہ کبھی نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ 2 ہی نام کو اگر ہم سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ وسیع مہربان اور کنٹینیوسلی رحم کرنے والے. ایسا نہیں کہ آج رحم کرے کل چھوڑ دیے, پھر پرسوں رحم کرے اور پھر چھوڑ دیے. نہیں, کنٹینیوسلی ایوری ٹائم ایوری سیکنڈ. آپ کب سو رہے ہیں, کب اٹھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش سے, دیکھیے آپ کو اللہ کتنا خیال رکھ رہے ہیں. آپ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے آپ کے بارے میں سوچ کے رکھنا کہ آپ کتنا جئیں گے, کیا کھائیں گے, کب کھائیں گے, یہ ایک نارمل خیال رکھنا ہوا نہیں. یہ تو بہت خاص خیال رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ زینت عرشہ ومداد کلماتہ. اچھا, تو میں ابھی ٹاپک کی طرف آؤں گی. الرحمن الرحیم کو ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے, کیونکہ ہم